اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ نعیم علی کی کہانی، لائبریری۔ وہ اکیلی تھی، بہت اکیلی۔ یوں تو آس پاس سبھی تھے، گھر میں ماں باپ، بھائی بہن اور باہر دوست بھی۔ گھر سے لائبریری کا چکر لگتا اور لائبریری سے گھر کا۔ کتابوں میں اس کی دنیا بیت رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ عمر بھی۔ ہر وقت تن پر جیسے کوئی ناگ لپٹا رہتا۔ سب کے سامنے بالکل نارمل دکھائی دینے والی اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے دنیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہر وقت خود پر ایک نادیدہ پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس کا کوئی بھی آشنا اس کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ وہ سب سے ہنس کر ملتی، باتیں کرتی، گھر کے کام کاج کرتی، بڑے بھائی کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کرتی، ان کے ساتھ کھیلتی، ہنس کر تصویریں کھنچواتی۔ گھر والوں کے ساتھ اکثر ہی شاموں کو مختلف ریستورانوں میں گھومنے پھرنے بھی جایا کرتی۔ مگر اس کی تنہائی ہر وقت اسے اندر سے چھلنی کیے رہتی۔ بھرا ہوا بدن، سینہ ابلتا ہوا، طوفان زدہ اور تپتا ہوا۔ سانسوں میں ہر وقت ایک خاموش چڑھاؤ، ٹانگوں میں ہلکی سی لرزش۔ اس کی آنکھوں پر اینک رہا کرتی تھی۔ رات کو وہ جب اپنے کمرے میں بہن کے بستر سے تھوڑی دور پڑے اپنے بستر پر گرتی تو بہت دیر تک کروٹیں بدلتی رہتی۔ وہ کیا چاہتی تھی اور کس بات سے ڈرتی تھی؟ خود اس پر بھی بہت سی باتیں منکشف نہیں تھیں۔ دنیا اس کی تنہائی کو کیسے محسوس کرتی جبکہ آس پاس ہر وقت لوگ تھے؟ مگر کیا لوگوں کی گنتی تنہائی کے سانپ کو دلوں کے بل میں گھسنے سے روک پاتی ہے؟ پھر اس کا تو پورا بدن دھیرے دھیرے اس تنہائی کی آنچ پر پک رہا تھا۔ 2 برس پہلے جب وہ پڑوس کے ایک نوجوان سے گہری محبت کر بیٹھی تھی، تب لگتا تھا جیسے عشق میں بدن کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ سب فراموش کر کے گھنٹوں برابر لگی چھت پر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ برسات کا موسم ہو یا سردی گرمی، کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اکثر شام ڈھلے آتا۔ بڑے گھروں میں ادھر ادھر ہو جانے پر اتنی تفتیش ویسے بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے گھر کا ماحول ایسا بھی تنگ نہیں تھا کہ اسے چھت پر پڑوس کے لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر کہیں کمرے میں بند کر دیا جاتا، پڑھائی پر روک لگا دی جاتی۔ ایسی ہی سردی کی ایک ڈھلتی ہوئی شام میں نوجوان نے اس کے گالوں سے اپنے گال مس کر دیے۔ اس کے چہرے پر گرمی تیر گئی، سرخی پورے بدن میں اتر آئی، سینہ تن گیا اور ہاتھ کچھ کپکپانے سے لگے۔ گالوں کے لمس کی لکیر ہونٹوں تک پہنچی اور 2 پانیوں سے بھرے گلابی ہونٹ ایک دوسرے میں ضم ہو گئے۔ وہ شاید ان دونوں کا پہلا بوسہ تھا، پہلا طویل بوسہ۔ وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے۔ بیچ کی چھوٹی سی دیوار پر سے نوجوان نے اسے اپنی چھت پر کھینچ لیا۔ وہ اس سے اس طرح لپٹی تھی جیسے چمبک لوہے سے لپٹ جاتی ہے۔ ناف کے نیچے رانوں پر اسے نوجوان کا تنا ہوا لمس صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی رگڑ سے بدن میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ہر رگڑ پر وہ ہونٹوں کے دباؤ کو اور بڑھا دیتی۔ اس نے نوجوان کو چھت کی دیوار سے سٹا دیا اور بری طرح اس کے لبوں کے قطرے اپنی زبان میں جذب کرنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے لبوں پر لمس کے بادل بنا رہی ہے۔ نوجوان کے تر ہونٹوں سے آنے والی ساری نمی اس کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ سینے کی تیز نوک نوجوان کی دھڑکنوں میں گڑی ہوئی تھی اور دونوں کو وقت کے اول و آخر سے ان لمحوں میں پوری طرح چھٹکارا مل گیا تھا۔ نوجوان کا ایک ہاتھ سرکتے ہوئے کب اس کے سینے پر پہنچ گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ تو جیسے بے ہوش سی تھی۔ جسم کے اس ذائقے سے وہ پہلی بار روشناس ہوئی تھی، اور اس اڑان میں اسے اتنا لطف مل رہا تھا، ایسی بے خودی چھا رہی تھی کہ اسے خود کو روکنے کا خیال آنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تبھی اچانک اندھیرے میں اس کی چھوٹی بہن اپی اپی پکارتی ہوئی چھت پر آئی۔ اس نے بمشکل خود کو نوجوان سے الگ کیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہوئی جھٹ سے پائری پار کر کے اپنے ٹیرس پر آ گئی۔ اگلے 2-3 روز تک وہ چھت پر نہیں جا سکی۔ پتہ نہیں وہ نوجوان آیا تھا یا نہیں، مگر جس روز وہ چھت پر گئی وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ شام کے اگنے سے لے کر رات کے گہرے ہونے تک چھت پر یوں ہی بے قرار ٹہلتی رہی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ دور دور تک اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اگلے دن خبر ہوئی کہ وہ تو 2 روز پہلے ہی کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے، ایسے بنا بتائے اچانک۔ اس روز جب وہ اس کے بدن سے بری طرح لپٹا تھا تو اس سے پہلے بھی تو انہوں نے کتنی باتیں کی تھیں۔ ہاں، اس نے کچھ روز پہلے ذکر تو کیا تھا کہ اس کے پاپا اسے چچا جان کے پاس بھیجنے کی ضد لے بیٹھے ہیں، مگر اس وقت اس کی باتوں پر اس نے خاص دھیان نہیں دیا تھا، اور وہ بھی کہاں اتنا سیریس تھا۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2-3 روز جب چھت پر نہیں گئی تو وہ آیا ہو، وہ اسے بتانا چاہتا ہو، کوئی وعدہ اس کے سپرد کرنا چاہتا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسی وجہ سے مایوس ہو کر چلا گیا
کہ وہ اب اس سے نہیں ملنا چاہتی، یا پھر اسے لگا ہو کہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، ایسا گناہ جس کی وجہ سے وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا سکتا۔ جو بھی ہو، مگر اسے اس طرح نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ بہرحال جسے جانا تھا وہ چلا گیا، اور وقت نے دھیرے دھیرے اس کے یاد کی تنی ہوئی چادر میں اتنے سوراخ کیے کہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ یاد تو چلی گئی، مگر بدن سے بدن کے وابستہ ہونے کا احساس کسی روگ کی طرح اس کے ساتھ چپک گیا، ایک ایسا روگ جس کے بارے میں کسی کو بتایا نہ جا سکے۔ اس نے پڑھائی میں دھیان لگانا چاہا، ناول اور کہانیوں میں سر ڈبویا، شاعری پڑھ کر خود کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی، اور جب لگا کہ اس پانی سے آگ اور بھڑک رہی ہے تو اس نے ہسٹری پڑھنی شروع کر دی۔ وہی تو اس کا سبجیکٹ تھا، اسی میں تو ایم اے کر رہی تھی وہ۔ اس نے گھر کو تیاگنا ہی مناسب سمجھا، جہاں ہر وقت بدن میں چوٹیاں سی رینگتی رہتی۔ نہاتے وقت اپنا ہی بدن کسی بھری ہوئی سرسبز بیل کی طرح درخت جسم سے لپٹنے کے لیے زور مارنے لگتا۔ وہ دن بھر لائبریری میں رہنے لگی، لائبریری جہاں سکوت ہوتا، کتابیں الماریوں میں لگی کانچ کے پیچھے سے اپنی ضخامت کے دریا میں ڈبونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی۔ اتنے سارے صفحات، تاریخ کیا ہے، مختلف حادثوں کی یادگار، گزرے ہوئے ادوار کی دستاویز، مگر اس تاریخ میں ڈوب کر بھی اسے رانیوں مہارانیوں کے قصے تنگ کرنے لگے۔ وہ رانیاں کیا کرتی ہوں گی جن کے راجا ان پر پہرے بٹھا کر دور دیس میں کسی اور بدن پر اپنی شہوت کے سارے خزانے لٹاتے رہتے ہوں گے۔ ان رانیوں کی اداس آنکھوں میں ان کی بھری ہوئی ننگی جوانیوں کے اندھے سانپ کہاں سر پٹکتے ہوں گے۔ وہ کس طرح کن کن ہیلوں بہانوں سے غلاموں، خادموں، ملازموں اور مصاحبوں تک اپنی اشتہا کی چنگاریاں پہنچاتی ہوں گی، اور جتنا وہ سوچتی اتنا ہی اسے محسوس ہوتا کہ تاریخ نگوڑی اسے دوبارہ اسی آگ کے چکر لگوا رہی ہے جس سے بچنے کے لیے اس نے شاعری اور ناولوں سے جان چھڑائی تھی۔ اس کی ٹانگوں کے بیچ ہر وقت ایک بے باک جھرنا بہتا رہتا۔ اتنا پانی کہاں سے آتا ہے، بدن کے کس حصے میں تیار ہوتا ہے، یا آخر جسم میں اتنے دریا، ایسے دھدکتے ہوئے سمندر کہاں سے آ گرے ہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہ آتا، اور وہ تاریخ کے کسی اور باب میں سر کھپانے کی کوشش کرتی۔ اس کے جی میں آتا کہ کوئی تو ہو، کوئی بھی جس کو وہ مس کر سکے، اور یہ سارے دریا سوکھ جائیں، سارے سمندر کہیں بہہ جائیں، اور وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ ہر وقت کی زندہ منافقت کب تک اس کو اپنے ہی ہونے کی بھٹی میں جلاتی رہے گی؟ اتنے لڑکے ہیں دنیا میں، بے سر پیر کی باتیں کرتے، ہنستے، قہقہے لگاتے، یاروں کے ساتھ شور و غل کرتے، خاموش کتابیں پڑھتے، کچھ کھاتے، کوئی کیوں اس کی تپش تک نہیں پہنچ پاتا؟ کیا ہو اگر وہ کسی سے آگے بڑھ کر خود بات کر لے، پوچھ لے کہ کیا اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ اس سے کیا وہ گندی لڑکی بن جائے گی؟ بن ہی جائے گی۔ یہ دنیا اتنی اجنبی کیوں ہے؟ کیوں اپنی ایک زندہ اور سچی خواہش کے ابال کو روکنے کی کوشش میں ہم خودکشی کی کگار پر پہنچ جاتے ہیں؟ اف، ایسا بھی کیا فرسٹریشن، اتنی بھی کیا آفت، اور وہ اپنی پھیلتی ہوئی ٹانگوں کو کس کر دوبارہ دبوچ لیتی۔ ایک روز وہ تاریخ کی کوئی کتاب شیلف سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی کہ کسی دوسرے ہاتھ نے اسے لپک لیا۔ اس نے دیکھا ایک لڑکا جس کے چہرے پر ہلکی سیاہ داڑھی، گورا رنگ، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، پتلا دبلا، ایک طرف کندھے پر بیگ لٹکائے اور اسی کی طرح آنکھوں پر چشمہ سجائے ہوئے بڑی بے نیازی سے کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اسے شاید کسی خاص موضوع کی تلاش تھی، مگر وہ نہیں ملا۔ اس نے کتاب دوبارہ شیلف میں رکھ دی۔ وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس نے ہمت کر کے اسے روکا۔ آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ جواب میں اس نے مسکرا کر کہا، میں کوئی اچھی میڈیول ہسٹری کی بک تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا، کسی خاص ہسٹورین کی؟ نہیں، کوئی بھی اچھی سی کتاب، خاص کر ایسی جس میں یہاں آنے والے عرب مورخین کے حوالے ہوں۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اسے ایک دوسری الماری تک لے گئی۔ یہاں ایسی کئی تاریخی کتابیں مل جائیں گی، آپ ڈھونڈ لیں گے یا میں مدد کروں؟ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، اب میں تلاش کر لوں گا، اس رہنمائی کا شکریہ۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی اور واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ قریب آدھے گھنٹے بعد وہی لڑکا اس کی میز کے پاس سے گزرا اور بہت آہستگی سے اس نے پوچھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم کینٹین میں چائے پی سکتے ہیں؟ اور اس طرح ان دونوں کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ پھر اس دن کے بعد تو وہ اکثر ہی لائبریری میں ملنے لگے۔ کتابوں کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں کتنی خوشگوار ہوتی ہیں۔ اس کے بدن سے پھوٹ رہے لاوے کو کچھ دیر کے لیے جیسے سکون سا ملا، لیکن کچھ ہی دنوں میں لڑکے سے کسی تاریخی موضوع پر بحث ہوئی، اور بحث حالانکہ خالص علمی تھی، مگر وہ شاید کسی بات پر چڑ گیا۔ اگلے 3-4 روز تک اس کی شکل نہیں دکھائی دی۔ اس نے خود کو کوسنا شروع کر دیا، ایسی بھی کیا بحث کرنی ضروری تھی، کتنا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ اب اس بھیڑ بھری دنیا کی ندی میں پھر غوطہ مارو، پھر کوئی سیپ برآمد کرو، یہ سب کتنا مشکل ہے۔ رات کو تو گھر میں کھانا کھاتے وقت اس کے چڑچڑے پن کو سبھی نے محسوس کیا۔ امی نے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے،
بہنوں نے ٹٹولنے کی کوشش کی، بھائیوں نے دلار کیا، مگر سب بے سود۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ رات کو سب سے پہلے چادر تان کر کمرے میں لیٹ گئی۔ نیند تو کیا آنی تھی، دھیان آتا رہا، اس وقت کا دھیان جب باتوں ہی باتوں میں وہ اس کے نزدیک پہنچ جاتی، ہاتھوں سے ہاتھ ملتے، نظروں سے نظریں، اور دونوں کی خاموش ہم آغوشی اسی لمحے میں جنم لیتی۔ وہ تصور میں ہی بھیڑ کے درمیان سب سے الگ ایک گوشہ تنہائی میں جا پڑتے۔ اس خیال نے اس کے بدن کی حدت کو اور بڑھا دیا۔ اس نے چادر ایک طرف پھینکی اور اچھی خاصی سردی میں بھی دونوں ہاتھ رانوں کے بیچ دبا کر آنکھیں موند پڑ گئی۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھی۔ آج سنیچر کا دن تھا، لائبریری آدھے دن کے لیے کھلتی تھی۔ زیادہ تر وہ سنیچر کے دن کہیں نہیں جاتی تھی، پورے 5 دن کتابوں میں گزارنے کے بعد 2 دن فیملی کو دیتی۔ مگر آج سب حیرت میں تھے کہ وہ بہت جلدی تیار ہو کر اوندھا سیدھا ناشتہ کر کے لائبریری چلی گئی۔ لائبریری آج سنسان تھی، بالکل اس کے جسم کی سونی چراگاہ کی طرح۔ کتابیں اور وہ، اس کا وجود اور بے پناہ سناٹا، الفاظ، تاریخ میں دبی ہوئی خاموش چیخیں اور اس کے بدن میں انگڑائیاں لیتی خون ریزیاں۔ جس میز پر اکثر 3-4 لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کوئی آتا کوئی جاتا، وہ آج بالکل اداس اور تھکی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک طرف کھلی ہوئی کھڑکی سے چھنتی ہوئی خوبصورت دھوپ ہال میں اتر آئی تھی اور بھیگی ہوئی میز نے اس تنہائی کے حسن کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ دھوپ میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج وہ کچھ نہیں پڑھ سکے گی۔ اس نے سوچا کہ بدن سے اٹھنے والی ان خونخوار خواہشوں کو آنسوؤں کے ریلے میں بہا دیا جائے، اتنا رویا جائے کہ کہیں کچھ نہ بچے، سب بہہ جائے، مگر آنسو بھی نہ جانے کہاں غائب تھے۔ وہ انہی سب سوچوں میں مگن تھی کہ ہال کے گیٹ کی چرچراہٹ سے اس کا دھیان آنے والے قدموں کی آواز پر ٹک گیا۔ چپل پہنے، ہاتھ میں صافہ لیے ایک لڑکا لائبریری کی صفائی کی غرض سے اندر آیا تھا۔ شاید اسے بھی لگا ہوگا کہ آج کون ہی یہاں آتا ہے، چنانچہ وہ بے دھیانی میں سیٹی بجاتا ہوا اس میز کی طرف مڑا جہاں وہ بیٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی سٹپٹا گیا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، آج تو چھٹی ہے، آپ اندر کیسے آ گئیں؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی، ہلکی ہلکی مونچھیں پھوٹ رہی تھیں اس لڑکے کے چہرے پر، ماتھے پر ہمہ وقت پڑی ہوئی 2 گہری لکیریں اور سانولے کسے ہوئے بدن کا وہ لڑکا گویا اپنے آپ میں ایک تھکا دینے والی اداس تنہائی کا حل بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ لڑکے کی طرف بے تحاشا بڑھی اور اس کے بال پکڑ کر ہونٹوں میں اس بری طرح ہونٹ دھسائے کہ وہ میز پر گر گیا۔ وہ اس کے اوپر چڑھ کر اسے چومنے لگی، ہونٹوں سے لے کر اس کے چہرے کے تمام اعضاء کو اس نے اپنی زبان کی گلابی لکیروں سے تر کر دیا۔ لڑکا جیسے پوری طرح اس کے بس میں تھا۔ اس نے لڑکے کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کان کے پاس ہونٹ لے جا کر بہت آہستگی سے کہا، دباؤ۔ لڑکے کے لیے شاید یہ سب کچھ پہلی بار تھا۔ اس نے سینے کو گوندھنا شروع کر دیا۔ اس کی بھی سانسیں کسی جنگ میں پڑنے والی تلوار کی طرح کاٹدار اور تیز تھیں، اندھا دھند۔ اس نے لڑکے کی بنیان اتار کر ایک طرف پھینک دی، نیکر بھی نکال دیا اور خود کو پوری طرح بے لباس کر کے اسے میز کے نیچے گھسیٹ لیا۔ لڑکے کے تنے ہوئے عضو خاص کو اس نے اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ لپیٹنا شروع کیا۔ لڑکا اس کے ہونٹوں کی ضرب اور سینے کی نکیلی تانوں سے ویسے ہی زخمی ہو رہا تھا۔ اب تو اس کی آہیں اتنی زور سے گرج رہی تھیں کہ لائبریری کا پورا ہال گونجنے لگا۔ اس نے لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کا منہ اپنے سینے میں دبایا، سینے سے ابری ہوئی کیلوں کو اس کے منہ میں بھرا اور ایک غیبی چابک دستی سے نہ جانے کس طرح اس نے اپنے بدن کی گپھا میں اس کے پتھر سے بھی زیادہ سخت وجود کو داخل کر دیا۔ یہ ہونا تھا کہ لڑکے نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے کر کے اس کے اوپر آ جانا چاہا، مگر میز کے نیچے جگہ اتنی تنگ تھی کہ یہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ کھٹ سے اس کا سر میز کی لکڑی سے ٹکرایا، مگر اسے چوٹ کا کوئی ہوش نہ تھا۔ لڑکے نے اپنی پوری قوت صرف کرنی شروع کر دی۔ اس کی پھٹتی ہوئی اندام نہانی سے پانی دھاروں دھار بہ رہا تھا، جیسے کوئی دریا سچ میں پھوٹ پڑا ہو، جیسے کوئی سمندر سچ میں ابل رہا ہو۔ لڑکے نے اس کی چھاتیوں کی دونوں گولائیوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور نیچے گپھا میں تیرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کی مضرابی ترنگ کو کھینچ کر اپنی زبان میں اتارنے لگا۔ ان دونوں کو اس وقت جیسے ہوش ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دوڑ رہے تھے، بہت تیز، بہت اونچا اڑ رہے تھے، مگر پھر اچانک ایک مقام آیا جہاں اس کی رانوں پر بہتے ہوئے عضو خاص نے اپنے گاڑھے سیال کو بکھیر کر رکھ دیا اور وہ دھب سے اس کے اوپر آ رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں کپڑے پہن کر ایک دوسرے سے نظریں چرائے آگے پیچھے وہاں سے نکلے تو وہ سوچ رہی تھی، تاریخ میں غلاموں کا مقام ہمیشہ بادشاہوں سے اونچا رہے گا۔